زکوٰۃ اور دیگر حوالوں سے جو دین اسلام نے پابند کر دیا ایک مسلمان کو جو صاحب حیثیت ہے، یہ کتنی بڑی خیر ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام میں بدو کرنے کے لیے۔ جو آپ نے سوال کیا اسی کے حوالے سے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور وہ لوگ جو محروم ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں، اور یہاں پہ صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ تو قرآن کریم کی دیگر آیات مبارکہ میں بھی اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انفاق فی سبیل اللہ کے بے شمار دھارے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تعلق واجب کے ساتھ ہے یا فرض کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق نفل کے ساتھ ہے۔ واجب کا معنی یہ ہے کہ وہ لازمی طور پہ ہمیں اللہ کی راہ میں دینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو بتایا ہے انہیں دینے ہیں۔ اور جو نفل خیرات یا نفل صدقہ ہے اس کا تعلق کسی خاص ایکٹیویٹی کے ساتھ نہیں ہے، وہ جو بھی خیر کے امور ہیں اس کی سر انجام دہی کے لیے دیے جا سکتے ہیں۔ سبحان۔ زکوٰۃ بنی الاسلام علی خمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں ایک نماز ہے، اور اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور ان تمام سے پہلے کلمہ طیبہ یا جسے ہم شہادت کا کلمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو زکوٰۃ ہے بنیادی طور پہ یہ مالی عبادت ہے۔ ایک انسان کا جو مال ہے وہ ایک خاص حد تک پہنچ جائے اور اس کے اوپر 1 سال کا وقت گزر جائے تو اسے اپنے اس مال کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اس مال کا صدقہ دینا پڑتا ہے، اپنے اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کے طرف سے بتائے گئے افراد کے لیے مال کو الگ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو مال ہے جب خاص حد تک پہنچتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے نصاب۔ جی، یہ نصاب تک پہنچنا چاہیے۔ اب نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، جانوروں کا نصاب الگ ہے، اموال تجارت کا نصاب الگ ہے، مختلف نصاب ہیں۔ اسی طریقے سے کھیتیوں کا نصاب الگ ہے۔ جی، تو جو کھیتیوں کا نصاب ہے اسے عمومی طور پہ عشر کہا جاتا ہے، 10واں حصہ۔ اب ہم آ جائیں دوبارہ سے سونے اور چاندی کی طرف۔ جی، ازمانہ قدیم میں چونکہ مال سونے اور چاندی کو ہی تصور کیا جاتا تھا، اور تمام کے تمام خرید و فروخت سونے اور چاندی میں ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کی حد کو مقرر فرما دیا، متعین فرما دیا۔ جب ہم چاندی کی بات کرتے ہیں تو 52.5 تولے چاندی ہے، سونے کی بات کرتے ہیں تو 7.5 تولے سونا ہے۔ جو چاندی 52.5 تولے ہے، اگر ہم اسے گرامیج میں کر لیں تو تقریباً یہ 613 گرام بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہر سال اسٹیٹ بینک اور وزارت مذہبی امور 613 گرام چاندی کی قیمت کو اناؤنس کرتے ہیں، اور اس اناؤنسمنٹ سے بینکوں میں موجود سیونگ اکاؤنٹس کے اوپر جو لوگوں کی رقوم اس حد تک پہنچی ہوتی ہے اس کے اوپر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ سرکاری طور پہ کٹ جاتی ہے۔ اس سال 1,79,699 روپے، 1,79,689، یہ تقریباً حساب کر لیجئے 1,80,000 روپے، یعنی تقریباً 1,80,000 روپے مقرر کیا گیا نصاب۔ صحیح۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ اس سال میں جو نصاب ہے وہ 1,80,000 ہے، لیکن یہ آگے چل کے 2-4 ماہ بعد ویری بھی کر سکتا ہے کہ اگر چاندی کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے تو پھر اس وقت میں جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے وہ پھر اس بڑھی ہوئی قیمت کے مطابق ادا کریں گے۔ عمومی طور پہ چونکہ یہ اسلامی ریاست کی ایک ذمہ داری قرار دی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ریاست چلانے کا اختیار ملے تو وہ 2 کام لازمی کریں، ایک اقامت صلاۃ،
نماز قائم سبحان کریں، اللہ، نماز سبحان کے معاملات کو ریگولیٹ کریں، مساجد کو ریگولیٹ کریں، اور دوسرا وہ زکوٰۃ کے نظام کو ریگولیٹ کریں۔ تو پاکستان میں پھر زکوٰۃ کے نظام کو اس طریقے سے ریگولیٹ کیا گیا، اور بینکوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ بچت کھاتوں میں سے زکوٰۃ کی کٹوتی کریں گے، اور یہ زکوٰۃ کی کٹوتی عمومی طور پہ 2 ارب روپے سے زیادہ کلیکٹ ہوتی ہے، جو کہ محکمہ زکوٰۃ وفاق میں اور صوبوں میں ڈیلیبریٹلی تمام زکوٰۃ اکٹھی ہو کے وفاق میں آتی ہے، اور وفاق سے پھر یہ صوبوں کی آبادی کی تناسب سے صوبوں کی زکوٰۃ کونسل کو، جسے ہم پنجاب زکوٰۃ کونسل یا سندھ زکوٰۃ کونسل کہتے ہیں، ان میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہر صوبے کی زکوٰۃ کونسل اس زکوٰۃ کی رقم کو ڈسٹرکٹ وائز پاپولیشن کی بنیاد پہ وہ آگے ڈسبرس کر دیتی ہے، اور یہ وہ زکوٰۃ کی رقم جو کہ وفاق کے لیول کے اوپر اکٹھی کی جاتی ہے، پھر وہ ٹریکل ڈاؤن ہوتی ہوئی ہر ڈسٹرکٹ میں، اور پھر ہر ڈسٹرکٹ میں جو مختلف کمیٹیاں ہیں، زکوٰۃ کمیٹیاں، ان کے تھرو غریب غربا، بیواؤں اور تعلیمی فنڈ وغیرہ، یعنی ان کے اجراء تک یہ سارا کا سارا پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک الگ پورا کا پورا سسٹم ہے جو کہ سرکار کے تابع اور اس کے میکانزم میں چل رہا ہے، لیکن عمومی طور پہ لوگ اس سے زیادہ آگاہ بھی نہیں ہیں، انہیں ان کی معلومات بھی نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے یہاں پہ ڈیلیبریٹلی اس کے بارے میں آگاہ کس کیا طرح سے ہو رہا کس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ باقی جو لوگ پرائیویٹلی دیتے ہیں وہ ایک الگ پورا سسٹم ہے، اور یہ زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے خاص طور پہ بیواؤں وغیرہ کو دی جاتی ہے، یہ ان کے موبائل اکاؤنٹ کے اوپر دی جاتی ہے، اچھا، یعنی نقد نہیں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ تحقیق کرنے کے بعد منتخب کیا جاتا ہے بیواؤں کو، اور اس کے بعد پھر ان کا جو موبائل اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر یہ ڈسبرس کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم اس خاص پیراڈائم میں خرچ کی جائے گی جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، اچھا، جس میں اس بات کو بڑی پرٹیکولرلی دیکھا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمان کو دی جائے گی، ٹھیک، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا اس طرح کے جو دیگر جیسے بیت المال ہے، اب بیت المال بھی لوگوں کی امداد کرتا ہے اور خیر و فلاح کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو بیت المال میں یا بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں جو فنڈز آتے ہیں ارسپیکٹو آف ریلیجن تقسیم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، یہ دونوں کے اندر ایک بڑا فرق ہے۔ ٹھیک،